بہت ہی دلچسپ ناول سنا رہی ہوں۔ اس کا عنوان ہے رابنسن کروسو اور اس کے مصنف ہیں ڈینیل ڈیفو، اور یہ اس کا تیسرا حصہ ہے۔ وہاں سے میں تیزی سے اس کی جھونپڑی تک آیا، آس پاس کا جائزہ لیا۔ آسمان پر صبح کی پہلی نیلی نیلی روشنی کا غبار پھیلنے لگا تھا۔ درخت اب صاف دکھائی دے رہے تھے اور جنگل میں جاتی ایک چھوٹی سی پگڈنڈی کو بھی میں نے دیکھ لیا۔ اس راستے کی بجائے دوسری طرف سے جنگل میں داخل ہوا، کیونکہ اس پگڈنڈی پر تو کوئی بھی آدم خور آ سکتا تھا اور وہ اس جنگل میں لازمی ہوں گے، اس لیے میں بہت احتیاط سے چل رہا تھا۔ چلتے چلتے میں ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں کئی درختوں کا بہت ہی گھنا جھنڈ تھا۔ دن کی روشنی پھیل رہی تھی، اب آگے جانا خطرے سے خالی نہ ہو سکتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک طرف سے دھواں اٹھ رہا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ دھواں اسی جگہ سے اٹھ رہا ہے جہاں پاس ہی آدم خوروں کی جھونپڑیاں ہوں گی۔ میں نے درختوں کی شاخوں کو ایک طرف ہٹا کر دیکھا۔ سامنے ایک کھلی صاف جگہ تھی جہاں درختوں کے پاس کنارے کنارے جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ ان میں ایک جھونپڑی سب سے اونچی دکھائی دے رہی تھی۔ یہی جھونپڑی قبیلے کے ظالم سردار کی تھی۔ دن کی روشنی چمکدار ہو کر پھیلنے لگی۔ میں آگے بڑھ کر خطرات کو مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ انہیں جلد ہی اپنے ایک ساتھی کی گمشدگی کا علم ہو جائے جو پہرا دیتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی لاش پانی میں پھول کر اوپر آ جائے۔ دونوں صورتوں میں وہ اس کی تلاش شروع کر دیں گے جو ان کے خیال میں جزیرے میں آیا ہے، اور وہ میں تھا۔ اب میرے لیے یہی بہتر تھا کہ میں اس حقیقت سے قطع نظر کہ میں اس جزیرے میں اجنبی ہوں اور وہ اس جزیرے کے چپے چپے سے واقف ہیں، کوئی محفوظ جگہ ڈھونڈ کر چھپ جاؤں اور تاریکی ہونے کا انتظار کروں، کیونکہ اس وقت میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں کسی مناسب چھپنے کی جگہ کو تلاش کرنے لگا۔ یہ جزیرہ میرے جزیرے سے کہیں زیادہ گھنا تھا۔ یہاں درخت بھی گھنے تھے اور جھاڑیاں بھی، گھاس بھی اونچی اور گھنی تھی۔ میرے اندازے کے مطابق مجھے ایک محفوظ جگہ ایسی مل گئی جہاں میں چھپ سکتا تھا۔ یہ ایک کھو تھی جو ایک چٹان کے اندر اور جھاڑیوں میں تھی۔ کھو کے منہ پر گنجان جھاڑیوں نے پردہ کر رکھا تھا۔ میں اس محفوظ کھو میں بیٹھ گیا۔ بندوق کو میں نے چٹان کی اندرونی دیوار کے ساتھ کھڑا کیا اور آنکھیں بند کر لیں۔ میں بہت تھک گیا تھا۔ کشتی چلانے سے میرے بازوؤں میں درد ہونے لگا تھا۔ درختوں پر پرندوں کے چہچہانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ باہر دھوپ نکل آئی تھی۔ دھوپ کی کرنیں کھو کے اندر بھی آ رہی تھیں۔ میں بہت چوکس بیٹھا تھا، باہر سے آنے والی ایک ایک آواز پر کان دھرے ہوئے تھا۔ میرے خیال میں اب تک آدم خوروں کو اپنے ساتھی کی گمشدگی یا اس کی لاش کا پتہ چل گیا ہوگا۔ دور سے لوگوں کی آوازیں سنائی دیں۔ میرے کان کھڑے ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے جنگلی آدم خور میری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ آوازیں قریب تر ہوتی جا رہی تھیں۔ چونکہ میں ان کی زبان جانتا تھا، اس لیے جب آوازیں قریب آئیں تو میں نے سنا کہ وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، بہت غصے میں ہیں، کیونکہ ان کے ساتھی آدم خور پہرے دار کی لاش سمندری کھاڑی میں مل گئی تھی۔ ان کے سردار نے انہیں حکم دیا کہ قاتل جزیرے میں ہی ہوگا، اسے پکڑ کر اس کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ وہ خود اس کا سر تن سے جدا کرے اور پھر اس کا گوشت بھون کر کھائے۔ وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے، وہ میری ہی تلاش میں نکلے ہوئے تھے۔ میری سانسیں ناہموار ہونے لگیں۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ میرے پاس آ کر رک گئے ہیں۔ ان کی آوازوں سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ تعداد میں 4 ہیں۔ وہ میرے بارے میں یعنی قاتل کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ میرے خون کے پیاسے ہو رہے تھے۔ ایک بار تو میں بھی حوصلہ ہار گیا اور موت کے خوف سے خون خشک ہونے لگا، لیکن میں نے جلد ہی اپنے آپ کو سنبھال لیا۔ میرا خوف ہی میری موت کا سبب بن سکتا تھا۔ میری معمولی سی غلطی مجھے موت کے گھاٹ اتار سکتی تھی۔ میں اپنی جگہ جم کر حوصلے سے بیٹھا رہا۔ میں بزدل نہیں تھا،
ان 30 برسوں میں نے جتنے خطروں کا مقابلہ کیا تھا، کوئی اور ہوتا تو اب تک مر چکا ہوتا۔ یہ میری ہمت اور بہادری تھی کہ میں زندہ تھا۔ میں نے سینکڑوں خوفناک راتوں میں جزیرے میں اکیلے رہتے ہمت نہیں ہاری تھی۔ اب اگر میں خوفزدہ ہوا تھا تو اس کی وجہ ان آدم خوروں کے بھیانک ارادے تھے۔ میں موت سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن میں ایسی موت مرنے کے لیے ہرگز تیار نہ تھا کہ میرا سر کاٹا جائے اور پھر میرا گوشت بھون کر کھایا جائے۔ میرا خیال ہے کہ وہ میرے قریب والی چٹان پر بیٹھ گئے تھے اور مسلسل غصے اور طیش میں بولتے چلے جا رہے تھے۔ کبھی کبھی ان کی باتوں سے ایسا لگتا کہ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ انہی دنوں انہوں نے ایک آدمی کو بھون کر کھایا تھا۔ پھر ایسا ہوا کہ ان کی آوازیں دور ہونے لگیں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں سے اٹھ کر جنگل میں جا رہے تھے۔ ان کی آوازیں مدھم ہوئیں اور پھر بالکل غائب ہو گئیں۔ کئی منٹوں تک میں اسی طرح بیٹھا رہا۔ میں نے سوچا کہ اب میں باہر نکل کر دیکھ سکتا ہوں کہ وہ کدھر گئے ہیں۔ جھاڑیاں ہٹا کر باہر نکلا، احتیاط سے چاروں طرف دیکھا۔ جنگل ویران تھا۔ میں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے خوفزدہ ہو گیا تھا، میں نے اس وقت ایک انتہائی دلیرانہ اور خطرناک فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا مجھے ابھی دن میں ہی فرائیڈے کی اس جھونپڑی کا پتہ لگا لینا چاہیے جس میں اسے قیدی بنا کر رکھا گیا۔ یہ ایک خطرناک فیصلہ تھا کیونکہ ان آدم خوروں کو اپنے ساتھی کے قتل کا علم ہو چکا تھا۔ وہ جنگل میں جھاڑیوں میں چھپ کر بھی بیٹھے ہو سکتے تھے، لیکن میں نے جو فیصلہ کیا تھا اسے بدلنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اصل میں اب اس کھو کے اندر بیکار بیٹھنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے پستول ہاتھوں میں پکڑے اور چل دیا۔ میں سردار کی اونچی جھونپڑی کے عقب کی طرف اندازے سے چلنے لگا اور پھر کافی فاصلہ طے کر کے اچانک میں رکنے پر مجبور ہو گیا۔ میں ششدر تھا اور مجھے اپنی آنکھوں پر کئی لمحے یقین نہ آیا۔ مجھ سے آگے 10-12 گز کے فاصلے پر ایک آدم خور میری طرف پیٹھ کیے جھک کر زمین پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ میں بڑی احتیاط سے الٹے قدم چلا، ایک درخت کی اوٹ میں ہو گیا جہاں جھاڑیاں بھی تھیں۔ آدم خور کے تیز حساس کانوں نے میرے قدموں کی چاپ سن لی تھی۔ میں نے جھاڑیوں میں سے دیکھا، وہ حیران اور چوکنا اپنی لال لال آنکھوں سے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا اور ناک سے کچھ سونگھنے کی کوشش بھی کر رہا تھا۔ میں نے حالات کی نزاکت کا اندازہ لگایا، پستول پیٹی میں اڑس کر چھرا ہاتھ میں پکڑا۔ پھر ایک خیال میرے ذہن میں آیا اور میں نے چھرا رکھ کر وہی بکرے کی کھال کی رسی ہاتھ میں پکڑی۔ جنگلی آدم خور بھی چوکس تھا اور وار کرنے کے لیے تیار۔ اس نے کمان میں تیر لگا لیا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے ناک کے نتنے سکڑ اور پھیل رہے تھے۔ وہ بہت ہی حساس آدم خور تھا۔ ہواؤں کو سونگھتا، ایک ایک قدم اٹھاتا وہ اسی طرف بڑھ رہا تھا جدھر میں چھپا ہوا تھا۔ میرے لیے اسے ہلاک کرنا کیا مشکل تھا۔ پستول کا ایک فائر اور وہ زمین پر ڈھیر ہو جاتا، لیکن اس وقت میں ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ میں اسے تو ختم کر سکتا تھا، لیکن پستول کے چلنے سے جو دھماکہ ہوتا اس سے سارا جنگل گونج اٹھتا۔ سارے آدم خور مجھے پکڑنے کے لیے جان کی بازی لگا دیتے۔ میرے لیے فرائیڈے کی زندگی بچانا ناممکن ہو جاتا اور میں اپنی جان بھی خطرے میں ڈال دیتا۔ اس وقت انتہائی ذہانت اور بہادری کی ضرورت تھی۔ مجھے ایک ترکیب سوجھی اور میں نے اس پر عمل کیا۔ جب وہ مجھ سے چند قدم کے فاصلے پر تھا، میں نے جیب سے سیسے کی ایک خالی گولی نکال کر اس کے سر کے اوپر سے پیچھے پھینک دی۔ گولی زمین پر پتوں پر گری۔ وہ چونک کر پیچھے کو گھوم گیا۔ یہی سنہری لمحہ تھا۔ میں بجلی کی طرح لپکا اور وہ رسی اس کی گردن میں کس دی۔ وہ پوری قوت سے اپنے ہاتھوں سے رسی کی گرفت کو گردن سے نکالنے کی کوشش کرنے لگا، مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ بکری کی کھال کی مضبوط رسی اس کی کالی گردن کی جلد کے اندر دھستی چلی جا رہی تھی۔ اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں، زبان باہر لٹک گئی۔ میں نے اسے اس وقت چھوڑا جب وہ مر چکا تھا۔ اس کی لاش کو تیزی سے گھسیٹتے ہوئے میں اس کھو میں لے گیا جہاں میں نے پناہ لی تھی۔ اس کھو میں اس کی لاش رکھ کر میں نے پتوں اور جھاڑیوں سے اسے چھپا دیا۔
اس کام سے فارغ ہو کر میں پھر باہر نکلا اور پھر سے اس جھونپڑی کی تلاش کرنے نکل کھڑا ہوا جہاں فرائیڈے کو قید کیا گیا تھا۔ قدم قدم پر جان لیوا خطرے تھے۔ چلتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک جگہ ایک سرخ رنگ کا سانپ پھن پھیلائے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں رک گیا۔ اگر میں اس لمحے پھرتی سے کام نہ لیتا تو آج یہ کہانی سنانے کو زندہ نہ ہوتا۔ میں نے جلدی سے چھرا نکالا اور ادھر سانپ نے ایک سنسنی خیز سیٹی بجائی اور جھک کر مجھ پر حملہ کیا۔ میں نے اس پر چھرے سے وار کیا۔ پہلا وار ہی کارگر ثابت ہوا اور سانپ کی گردن کٹ گئی۔ میں چھپتا چھپاتا پھونک پھونک کر قدم رکھتا بڑھتا رہا۔ پھر میں نے عورتوں اور مردوں کی کچھ آوازیں سنی۔ اب میں ان کی جھونپڑیوں کے قریب پہنچ گیا تھا۔ میں نے ایک اونچے گھنے درخت کا انتخاب کیا اور بڑی احتیاط سے آس پاس کا جائزہ لے کر اس درخت پر چڑھ گیا۔ دوربین لگائی تو مجھے سردار کی اونچی جھونپڑی دکھائی دی جس کی چھت پر ایک بانس پر انسان کی کھوپڑی ٹنگی ہوئی تھی۔ وہ جھونپڑی مجھے دکھائی نہ دی جہاں فرائیڈے کو قید کیا گیا تھا۔ بہرحال میں نے اندازہ لگا لیا کہ وہ اس جھونپڑی کے عقب میں ہوگی۔ جس وقت میں اس گھنے درخت سے اترنے والا تھا کہ دو آدم خور کچھ دور سے باتیں کرتے اس طرف آتے دکھائی دیے۔ میں نے اپنے آپ کو پتوں اور شاخوں میں چھپا لیا۔ وہ چلے گئے، کچھ آگے بڑھ گئے لیکن پھر رک گئے۔ وہ دونوں زمین کی طرف دیکھ رہے تھے۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں میں نے سانپ کا سر اڑایا تھا اور سانپ کے جسم کے دونوں حصے پڑے تھے۔ ایک آدم خور نے سانپ کی سری اٹھائی اور اپنے ساتھی کو دکھائی تو وہ کہنے لگا، یہ مردہ شکرقندی کھا لو۔ وہ زور سے اپنے مذاق پر ہنسنے لگا۔ پہلے آدم خور نے اسے غصے سے مکہ مارا اور بولا، خاموش، چپ ہو جاؤ۔ دوسرا چپ ہو گیا۔ پہلے آدم خور نے سانپ کا دوسرا حصہ بھی اٹھا لیا۔ اسے غور سے دیکھا۔ میں اب درخت پر ٹنگا کچھ بے چین ہو رہا تھا۔ اچانک اس آدم خور نے سانپ کو منہ میں ڈالا اور شوق سے کھاتا ہوا اپنے ساتھی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر میں وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ جب وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے تو اس کے بعد بھی میں کافی دیر تک درخت پر ہی بیٹھا رہا۔ پھر بہت احتیاط سے چاروں طرف کا جائزہ لیتے درخت سے اترا اور سردار کی جھونپڑی کے پیچھے واقع جھونپڑی کی طرف بڑھنے لگا، کیونکہ یہی وہ جھونپڑی تھی جہاں فرائیڈے کو قید کیا گیا تھا۔ راستے میں ایک چھوٹا سا تالاب آیا جہاں سنگھاڑے نظر آئے تو میں نے کچھ سنگھاڑے اکھاڑ کر کھائے۔ یوں میری بھوک میں کمی ہوئی۔ تالاب کے پیچھے سے ہوتا ہوا جب میں آگے بڑھا تو مجھے وہ جھونپڑی دکھائی دی۔ یہ جھونپڑی درختوں میں گھری تھی۔ دو ننگ دھڑنگ آدم خور تیر کمان سنبھالے وہاں پہرا دے رہے تھے اور ان کے پاس چھرے بھی تھے۔ ایک جھونپڑی کے بند دروازے کے سامنے لیٹا تھا اور دوسرا کھڑا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ میں نے بڑی غور سے جھونپڑی کا معائنہ کیا۔ اس جھونپڑی کی دیواریں بانس جوڑ کر بنائی گئی تھیں اور اتنی مضبوط تھیں کہ انہیں توڑا نہیں جا سکتا تھا۔ پہرے دار بھی چوکس بیٹھے تھے اور سب سے بڑی بات یہ کہ دن کا وقت تھا جب کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ فرائیڈے اس جھونپڑی میں قید موت کا انتظار کر رہا ہے اور اسے بالکل علم نہیں کہ میں اس جھونپڑی سے صرف 50 قدم کے فاصلے پر کھڑا اس کی مدد کے لیے آ چکا ہوں۔ ایک بار دل میں خیال آیا کہ فرائیڈے کو اپنی آمد کی اطلاع دینے کے لیے مخصوص سیٹی بجا دوں۔ پھر سوچا اگر میں نے ایسا کیا تو جواب میں فرائیڈے بھی سیٹی بجا سکتا ہے اور اس سے پہرے دار کو شک ہو سکتا ہے اور معاملات خراب ہو سکتے ہیں۔ بہرحال یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ پہرے دار رات کے وقت بھی اس جھونپڑی کی نگرانی کرتے ہوں گے اور جب تک ان پر قابو نہ پایا جائے یا انہیں قتل نہ کیا جائے فرائیڈے تک پہنچنا اور اسے آزاد کرانا ممکن نہیں۔ دن کے وقت اگر میں اپنے ہتھیار استعمال کرتا تو معاملات خراب ہو سکتے تھے۔ میں نے سوچا کہ اب مجھے شام کی تاریکی کا انتظار کرنا چاہیے۔ اچھی طرح دیکھ بھال کر قریب ہی واقع ایک بیری کے درخت پر چڑھ کر چھپ گیا۔ اگرچہ بیری میں بہت کانٹے تھے لیکن ایک تو میں بہت سخت جان تھا اور دوسرا بکری کی کھال کا لباس پہن رکھا تھا، اس لیے کانٹوں کو برداشت کر گیا۔
بیری کے درخت پر چڑھنے اور چھپنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ میں نے لال لال اور پکے ہوئے بیر توڑ کر پیٹ بھر کر کھائے، پھر ذرا آرام دہ صورت بنا کر درخت پر ٹانگیں پھیلا لی تاکہ کچھ تھکن اتر سکے۔ کچھ دیر اونگا بھی اور بالآخر انتظار ختم ہوا اور شام کی تاریکی پھیلنے لگی۔ درخت پر طوطے شور مچانے لگے۔ اس پورے عرصے میں لگ بھگ ہر 10 منٹ کے بعد اس جھونپڑی کا جائزہ ضرور لے لیتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ جب شام ہونے والی تھی تو جھونپڑی کے پہرے دار تبدیل ہو گئے۔ بہرحال جو پہرے دار آئے وہ بھی پہلے جیسے آدم خوروں کی طرح تھے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ شام کے وقت ایک آدم خور پتے پر شکرقندی کے کچھ ٹکڑے رکھ کر جھونپڑی کے اندر گیا، واپس آیا تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ میں سمجھ گیا کہ وہ فرائیڈے کے لیے کھانا لے کر جھونپڑی کے اندر گیا تھا۔ مجھے شدت سے پیاس محسوس ہونے لگی۔ پیاس اس حد تک بڑھی کہ میں صبر نہ کر سکا، درخت سے اترا اور اسی تالاب کا رخ کیا جہاں سے میں نے سنگھاڑے توڑ کر کھائے تھے۔ جب میں تالاب کے پانی سے پیاس بجھا کر چھپ چھپ کر واپس آ رہا تھا تو یکدم ایک ادھیڑ عمر کے آدم خور سے میرا آمنا سامنا ہو گیا۔ میں گھبرا گیا، لیکن میں نے دیکھا کہ وہ آدم خور بجائے اس کے کہ شور مچاتا جہاں کھڑا تھا چپ چاپ کھڑا رہا۔ میں نے پستول نکال کر اس کی طرف کر دیا۔ میں اپنی جان بچانے کے لیے اسے گولی کا نشانہ بنانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ آدم خور نے عجیب حرکت کی، آہستہ سے بولا، ماسٹر، انگلش ماسٹر۔ میں حیرت سے اسے تکتا رہ گیا۔ اس طرح تو فرائیڈے مجھے مخاطب کیا کرتا تھا۔ پھر اچانک ایک خیال میرے دل میں بجلی کے کوندی کی طرح لپکا۔ مجھے یاد آیا کہ فرائیڈے نے کئی بار مجھے بتایا تھا کہ اب بھی اس جزیرے میں کچھ ایسے آدم خور موجود ہیں جو اس کے وفادار ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایسے وفادار آدم خوروں کی تعداد بہت کم ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ آدم خور بھی اس کے اور اس کے والد کے وفاداروں میں سے ایک ہوگا، اور فرائیڈے نے اسے میرے بارے میں بتایا ہوگا کہ میں اس کا انگلش ماسٹر ہوں اور میں نے ہی فرائیڈے کی جان بچائی تھی۔ میں چند قدم آگے بڑھا اور اس سے پوچھا، میں ہی انگلش ماسٹر ہوں، میں فرائیڈے کو بچانے آیا ہوں، بتاؤ فرائیڈے کہاں ہے؟ میں نے دیکھا کہ آدم خور کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوئی۔ وہ ڈرے بغیر میرے پاس آ گیا۔ اس کا رنگ بے حد سیاہ تھا، آنکھیں سرخ اور سر کے بال سفید تھے۔ گلے میں انسانوں اور جانوروں کی ہڈیوں کی مالا پہن رکھی تھی۔ میرے قریب آ کر اس نے بہت آہستہ سے کہا، وہ بانس کی اس جھونپڑی میں بند ہے۔ 2 دن کے بعد ظالم سردار اسے قتل کر کے بھون کر کھا جائے گا۔ ماسٹر، تم بھی بھاگ جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ، ظالم سردار تمہاری تلاش میں ہے، وہ تمہیں بھی بھون کر کھا جائے گا۔ میں نے اسے کھینچا اور گھنی جنگلی جھاڑیوں میں لے گیا۔ وہاں قدرے کھلی جگہ پر ہمارا کھڑے رہنا ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ میں کیسی کیسی مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں اور یہاں سے خالی ہاتھ نہیں جاؤں گا، بلکہ فرائیڈے کو آزاد کرا کے ہی جاؤں گا۔ وہ آدم خور کچھ سوچنے لگا، پھر اس نے رک رک کر مجھے بتایا کہ وہ فرائیڈے کے والدین کا وفادار ساتھی ہے، وہ فرائیڈے کا بھی وفادار ہے۔ ہم جو اس کے وفادار ہیں تعداد میں بہت کم ہیں، ہم مل کر اسے ظالم سردار کے چنگل سے نہیں بچا سکتے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ تم اکیلے اتنے بڑے قبیلے کے سردار کا مقابلہ کیسے کر سکو گے۔ میں نے اسے بتایا، میں یہ فیصلہ کر کے آیا ہوں کہ فرائیڈے کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ دیکھو، میرے پاس 6-7 پستول اور ایک بندوق ہے، اور مجھے 5-6 ایسے آدمی مل جائیں جو پستول چلانا جانتے ہوں تو میری ہر مشکل آسان ہو جائے گی۔ یہاں تو کوئی ایسا بھی نہیں جو پستول چلانا جانتا ہو سوائے فرائیڈے کے، بلکہ میں نے تو زندگی میں پہلی بار پستول دیکھا ہے، اور ہمارے ساتھی بھی پستول سے بالکل ناواقف ہیں۔ کچھ سوچنے کے بعد میں نے اسے کہا، تم مجھے فرائیڈے کی جھونپڑی تک پہنچا دو اور میرے ساتھ رہو۔ میں ایسا نہیں کر سکتا، اگر سردار کو علم ہو گیا تو وہ مجھے قتل کر کے بھون کر کھا جائے گا۔ میں یہ کر سکتا ہوں کہ تمہیں اپنی جھونپڑی میں رات بھر چھپا لوں اور جب صبح ہو رہی ہو تو تم یہاں سے فرار ہو جاؤ۔ میں اسے کچھ بھی بتائے بغیر اس کے ساتھ چل پڑا۔ ایک تو میں اب بیری پر ٹنگا رہنا نہیں چاہتا تھا اور اس کی جھونپڑی میرے لیے زیادہ محفوظ ثابت ہو سکتی تھی۔ دوسرے، میرے دل میں یہ امید بھی تھی
کہ ممکن ہے اس کی جھونپڑی میں کوئی ایسا وفادار مل جائے جو فرائیڈے کی جان بچانے کے لیے بہادری کا مظاہرہ کر کے میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو جائے۔ وہ مجھے جنگل کے انتہائی گھنے علاقے کے اندر سے گزارتا ہوا ایک تالاب کے پاس سے آگے بڑھا۔ اس کی جھونپڑی چاروں طرف سے گھنی بیلوں میں چھپی ہوئی تھی۔ یہاں غیر معمولی سناٹا تھا۔ چھوٹی سی جھونپڑی کے اندر لا کر اس نے مجھے پینے کے لیے پانی دیا اور کھانے کے لیے پیلے رنگ کے کیلوں کا ایک گچھا لے آیا۔ میں نے کیلے کھانے شروع کیے اور دل میں ایک دو بار یہ بھی خیال آیا کہ کہیں مجھے کسی چال میں تو نہیں پھانسا گیا، لیکن اپنے پستولوں اور بندوقوں کی وجہ سے میرا حوصلہ قائم رہا۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر میں مقابلے میں مارا گیا تو بھی مرنے سے پہلے 10-12 آدم خوروں کو قتل کر کے ہی مروں گا۔ جھونپڑی بڑی بدبودار تھی اور بو بہت ناگوار تھی۔ کیا تم بھی انسانوں کا گوشت کھاتے ہو؟ وہ خاموش رہا اور مجھے دیکھتا رہا۔ اچانک باہر آہٹ ہوئی۔ اس نے مجھے جلدی سے ایک کونے میں چھپا دیا اور خود جھونپڑی کے باہر چلا گیا۔ میں نے پستول پر اپنے ہاتھ کی گرفت مضبوط کر لی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر کسی سے باتیں کرتا رہا۔ میں نے باہر آدم خوروں کی سیٹیوں کی آوازیں بھی سنی۔ اس کی باتوں کا ایک لفظ بھی میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ اندر آ گیا اور میرے پاس زمین پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنا پستول اس کی کن پٹی سے لگاتے ہوئے کہا، اگر تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا تو جان لو کہ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے میرے گھٹنے پر اپنا بڑا اور کھردرا ہاتھ رکھ کر اپنی وفاداری کا یقین دلایا اور کہا کہ وہ فرائیڈے اور اس کے باپ کا وفادار ہے۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ وہ باہر کس سے کیا باتیں کر رہا تھا تو اس نے جواب دیا، انگلش ماسٹر، سردار کو پتہ چل چکا ہے کہ تم جزیرے میں ہو، تمہاری تلاش کی جا رہی ہے، فرائیڈے کی نگرانی بھی سخت کر دی گئی ہے۔ میں نے اس سے اپنی کشتی کے بارے میں پوچھا کہ وہ پکڑی تو نہیں گئی، تو اس نے نفی میں جواب دیا اور مجھ سے پوچھنے لگا کہ میں نے اپنی کشتی کہاں چھپائی ہے۔ میں نے اس کے سوال کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ کچھ سوچ کر میں نے اسے کہا کہ یا تو وہ مجھے فرائیڈے کی جھونپڑی تک ساتھ لے چلے، اور اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا تو خود کسی طرح سے فرائیڈے کو جا کر اطلاع دے کہ میں اس کی مدد کے لیے پہنچ چکا ہوں۔ اس نے سوچ کر رک کر جواب دیا، ماسٹر، اس جزیرے میں فرائیڈے کے والد یا فرائیڈے کے جتنے وفادار ہیں، سالم سردار نے ان سب کی نگرانی شروع کر دی ہے۔ میں کوشش کر کے آپ کو فرائیڈے کی جھونپڑی کے قریب چھوڑ آتا ہوں۔ اس جنگلی آدم خور کی ذہنی حالت کو میں بخوبی سمجھ رہا تھا۔ وہ ڈرا ہوا تھا، اس کے باوجود وہ کسی نہ کسی طرح میری مدد بھی کرنا چاہتا تھا۔ میں نے اسے سوچنے کا موقع دیا تو وہ کچھ دیر کے بعد خود ہی کہنے لگا، میں فرائیڈے سے ملنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ جھونپڑی سے چلا گیا۔ میں نے اس کے جانے کے بعد ایک بار پھر غور سے جھونپڑی کا جائزہ لیا۔ جھونپڑی میں پانی کے 2 مٹکوں اور 2 پیالوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ شدید ناگوار بو جھونپڑی کے ایک کونے سے آ رہی تھی۔ میں اس طرف گیا تو وہاں جو کچھ دیکھا اسے دیکھ کر جہاں میری طبیعت بے حد خراب ہوئی، وہاں میرے رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے۔ اس کونے میں انسانی جسم کے کئی کٹے ہوئے گلے سڑے ٹکڑے بکھرے ہوئے تھے۔ میں جلدی سے پلٹ کر دور کے کونے میں بیٹھ گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ یہ شخص بھی آدم خور تھا، انسانوں کا گوشت کھاتا تھا۔ میں اب جھونپڑی میں اکیلا تھا اور رات تیزی سے گزر رہی تھی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے جو کچھ کرنا ہے آج کی رات ہی کرنا ہے۔ تاخیر ہونے کی صورت میں سب کچھ بگڑ سکتا تھا۔ دل میں خیال آیا کہ اب دیر کرنی مناسب نہیں اور مجھے خود ہی فرائیڈے کی جھونپڑی کی طرف جانا چاہیے۔ میں ارادہ کر ہی رہا تھا کہ جھونپڑی کا گھاس پھوس کا دروازہ کھلا اور وہی آدم خور اندر داخل ہوا۔ میرے قریب آ کر اس نے آہستہ سے کہا، ماسٹر، میں اس سے نہیں مل سکا۔ پہرے داروں کو شک ہو جاتا۔ اس نے میرے سوالوں کے جواب میں بتایا کہ پہرے دار بہت چوکس ہے۔ میں خاموشی سے سوچنے لگا۔ اب مزید وقت ضائع کرنا بیکار تھا۔ یہ بہت قیمتی وقت تھا۔ میں نے اس سے پھر پوچھا تو اس نے بتایا کہ ابھی تک میری کشتی قبیلے والوں کے ہاتھ نہیں لگی۔ میں تیزی سے منصوبہ بنانے لگا۔ ایک طریقہ تو یہ تھا کہ اگر میں کسی طرح جزیرے کے ظالم سردار کو یرغمال بنا لوں
تو اسے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر میں فرائیڈے کو زندہ سلامت اس جزیرے سے لے جا سکتا تھا۔ لیکن اس منصوبے میں کچھ خرابیاں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ان آدم خوروں پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ سردار کی بھی پرواہ نہ کریں اور مجھ پر حملہ کر دیں۔ ایسی صورت میں نہ تو میں بچ سکتا تھا اور نہ ہی فرائیڈے، اور یوں دونوں زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ دوسری ترکیب واضح تھی کہ میں اس جھونپڑی پر حملہ کروں جس کے اندر فرائیڈے کو قیدی بنا کر رکھا گیا۔ میں نے اس آدم خور کو راہ پر لانے کی کوشش کی اور اسے سمجھایا کہ وہ میرے ساتھ فرائیڈے کی جھونپڑی تک چلے۔ وہاں جا کر وہ پہرے داروں کو باتوں میں لگائے یا پھر ان میں سے کسی ایک کو باتوں میں لگا کر تھوڑی دیر کے لیے جھونپڑی سے دور لے جائے۔ اس نے خوف کا اظہار کیا تو میں نے اسے سمجھایا کہ میں ان دونوں کو قتل کر دوں گا، کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑوں گا، اس لیے کوئی تمہاری مخبری نہیں کر سکے گا۔ وہ رضامند ہو گیا اور ہم دونوں جھونپڑی سے باہر آ گئے۔ باہر رات خاموش تھی، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، کوئی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنے پیچھے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ایک ٹیکری سی آ گئی تو ہم اس کے پیچھے رک گئے۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا، پھر آہستہ سے وہاں سے کھسک گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ وہ پہرے داروں میں سے ایک پہرے دار کو باتوں میں لگائے ایک طرف لیے جا رہا تھا۔ یہی لمحہ تھا جب مجھے حملہ کرنا چاہیے تھا۔ میں بہت احتیاط سے دبے پاؤں چلتا دوسرے پہرے دار کے پیچھے آ گیا۔ وہ جھونپڑی کے باہر ایک درخت سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، ترکش زمین پر رکھا تھا، کمان گلے میں تھی۔ میں دبے پاؤں چلتا جھکا جھکا اس کے پیچھے آگے بڑھا۔ خوش قسمتی سے گھاس گیلی تھی، اس لیے کسی طرح کی کوئی آہٹ پیدا نہ ہوئی۔ چمڑے کی وہ رسی میں نے مضبوطی سے ہاتھوں میں تھام رکھی تھی۔ وہ جس درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھا تھا اس کے پاس پہنچ کر میں رک گیا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ اٹھنے والا ہے۔ شاید وہ یہ دیکھنے کے لیے اٹھ رہا تھا کہ اس کا دوسرا ساتھی پہرے دار کدھر چلا گیا۔ اس کا اٹھنا میرے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا، اس لیے اس کے ارادے کو بھانپتی میں نے چمڑے کی رسی اس کی گردن میں ڈال کر پلک جھپکتے ہی اس طرح کس دی کہ وہ آواز تک نہ نکال سکا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے گلا پکڑ کر اپنے آپ کو رسی کی گرفت سے آزاد کرانے کی بھرپور کوشش کی، لیکن میری گرفت بہت مضبوط تھی۔ 2 منٹوں میں وہ مر چکا تھا۔ میں نے اس کی لاش گھسیٹی اور جھاڑیوں میں لے جا کر چھپا دی۔ اتنے میں اس کا ساتھی دوسرا پہرے دار آتا دکھائی دیا۔ وفادار آدم خور اب اس کے ساتھ نہیں تھا۔ میں جلدی سے جھاڑیوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ جب اس نے اپنے ساتھی پہرے دار کو وہاں نہ دیکھا تو کچھ گھبرا گیا۔ میں نے دیکھا کہ وہ چوکس ہو گیا ہے، کمان میں تیر چڑھا لیا ہے اور جھک کر آگے بڑھنے لگا ہے۔ اس نے خطرے کی بو سونگھ لی تھی۔ عجیب اتفاق یہ ہوا کہ وہ سیدھا ان جھاڑیوں کی طرف آ رہا تھا جہاں میں چھپا ہوا تھا۔ میں بھی ہر طرح سے تیار تھا، بس میری خواہش تھی تو یہ کہ وہ میرے آمنے سامنے نہ آئے بلکہ اس کی کمر میری طرف ہو تاکہ میں عقب سے اس کا گلا گھونٹ کر اسے ہلاک کر دوں، لیکن وہ ناک کی سیدھ میں میری طرف بڑھ رہا تھا۔ میں اپنی سانس تک روک چکا تھا۔ مجھے اپنی پرانی ترکیب یاد آئی۔ میں نے تھیلی سے ایک گولی نکالی اور اسے اچھال کر پہرے دار کے پیچھے جھاڑیوں میں پھینک دیا۔ آدم خور خرگوش کی طرح اچھلا اور پیچھے کو گھوم گیا۔ یہی لمحہ تھا جب میں نے آگے بڑھ کر پستول کا بھاری دستہ اس کے سر کے پیچھے پوری طاقت سے رسید کر دیا۔ وہ اوندے منہ گر گیا۔ میں نے پھر پستول کے دستے سے دوسرا کاری وار کیا تو وہ مکمل طور پر بے ہوش ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے گلے میں رسی ڈالی اور اسے کس دیا اور یوں وہ مر گیا۔ میرے لیے اب میدان صاف تھا۔ بھاگتا ہوا میں جھونپڑی کے پاس پہنچا، اس کے بانس کے بنے دروازے کو کھولتے ہوئے پکارا، فرائیڈے، فرائیڈے۔ میری آواز سنتی وہ دروازے کی طرف لپکا، مجھے دیکھا اور میرے قدموں میں گر گیا۔ میں نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور کہا، جلدی جلدی میرے ساتھ چلو، بھاگو، جلدی۔ ہم دونوں منہ اٹھائے اپنے اندازے کے مطابق سمندر کی طرف دوڑنے لگے۔ رات کا اندھیرا، تاریک جنگل۔ تھوڑی دور گئے تھے کہ اچانک ایک درخت سے ایک جنگلی آدم خور نے چھلانگ لگائی اور ہمارے سامنے چھرا تان کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے اور فرائیڈے کو دیکھا اور چیخ کر اعلان کیا کہ وہ ہم دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا۔
اب میں پستول کا استعمال کرنے پر مجبور تھا۔ میں نے پستول نکالا، نشانہ لیا اور پستول داغ دیا۔ دھماکے سے سارا جنگل گونج اٹھا۔ وہ جنگلی چیخ مار کر زمین پر لوٹنے لگا۔ ہم وہاں سے تیزی سے بھاگے۔ جزیرے میں اب جنگلی آدم خوروں کی چیخیں گونجنے لگی تھیں۔ وہ ہماری تلاش میں بھاگے چلے آ رہے تھے۔ میں نے بھاگتے بھاگتے 2 پستول فرائیڈے کو بھی پکڑا دیے۔ ہم بھاگے جا رہے تھے، اندازے سے ہی صحیح، لیکن ہماری سمت درست تھی۔ ہم جنگل سے باہر نکل آئے تھے۔ جنگلی جھاڑیوں میں بھاگنے سے ہمارے پاؤں زخمی ہو گئے تھے، لیکن میں خوش تھا کیونکہ سامنے وہی چٹان تھی جہاں میں نے اپنی کشتی کو چھپایا تھا۔ ادھر ہم چٹان پر چڑھے، ادھر 10-12 آدم خور ہمارے سامنے آ گئے۔ وہ سب مل کر ہم پر تیر برسا رہے تھے۔ ہم نے ایک ہی لمحے میں 4 پستول داغ دیے۔ 3 آدم خور ریت پر گر کے تڑپنے لگے۔ میں نے دوسرا فائر کیا۔ آدم خور پیچھے ہٹنے لگے۔ جب تک ہم چٹان تک پہنچے، بلا شبہ وہاں کئی 100 ننگ دھڑنگ آدم خور جمع ہو چکے تھے۔ وہ سب مل کر چیختے چلاتے تیروں کی بارش کرنے لگے۔ ہم چٹان کی آڑ لے کر اس کے پیچھے بیٹھ کر فائرنگ کرنے لگے۔ میں نے بندوق بھر کر چلا دی۔ چھروں نے کتنی آدم خوروں کو شدید زخمی کر دیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت بہادر تھے اور مسلسل آگے بڑھ رہے تھے۔ میں اور فرائیڈے ان پر گولیاں برساتے جا رہے تھے۔ بہت سے آدم خور مر چکے تھے۔ مشرق سے سورج طلوع ہوا اور ہر طرف دن کا اجالا پھیلنے لگا۔ چاروں طرف جنگلی آدم خوروں کی لاشیں دکھائی دے رہی تھیں۔ بہت سے زخمی تھے، کچھ رینگ رہے تھے، لیکن ان کے پیچھے تیر اندازوں کی ایک اور قطار ہماری طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک طرح سے باقاعدہ لڑائی شروع ہو چکی تھی۔ میں نے فرائیڈے سے کہا، تم جلدی سے کشتی میں سوار ہونے کی کوشش کرو۔ کشتی نیچے پتھروں کے درمیان ہچکولے کھا رہی تھی۔ فرائیڈے کھسکتا ہوا کشتی میں پہنچ گیا۔ میں نے جنگلی آدم خوروں پر بندوق اور پستول سے فائر کیے۔ 2 آدم خور گر پڑے۔ میں فائرنگ کرتا ہوا کشتی کی طرف بڑھنے لگا۔ فرائیڈے اب تک کشتی کو کھول کر پتھروں سے نکال کر سمندر کے کنارے لے آیا تھا۔ میں نے دیکھا آدم خوروں کی ایک بڑی تعداد بھی کشتیوں میں سوار ہو رہی تھی۔ وہ ہمارے فرار کو ناکام کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ فرائیڈے نے اونچی آواز میں مجھے کشتی پر سوار ہونے کے لیے کہا۔ میں فائرنگ کرتا کشتی کے قریب پہنچا، چھلانگ لگائی اور کشتی میں سوار ہو گیا۔ فرائیڈے نے تیزی سے کشتی کے چپو چلانے شروع کر دیے۔ اب ہماری کشتی چٹان کی اوٹ سے باہر نکل کر کھلے سمندر کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہم اب دشمنوں کے بالکل سامنے تھے۔ وہ کشتیوں میں سوار ہمارا تعاقب کرتے ہوئے ہم پر تیروں کی بارش کر رہے تھے۔ ہماری کشتی اب تیزی سے دشمنوں کے جزیرے سے دور ہوتی جا رہی تھی، لیکن ان کی کشتیوں کی رفتار بھی تیز تھی اور وہ ہمارے قریب آتے جا رہے تھے۔ میں نے دیکھا ایک کشتی میں 4 آدم خور بیٹھے تھے۔ میں نے فرائیڈے سے کہا، چپو چھوڑ دو اور ان پر میرے ساتھ فائرنگ شروع کر دو۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ ہم ان کی رفتار کے سامنے نہ ٹھہر سکتے تھے۔ وہ بہت جلد ہمارے سروں پر پہنچ جاتے، اس لیے انہیں ختم کرنا ضروری تھا۔ ہم دونوں ان کشتیوں پر سوار آدم خوروں پر گولیاں چلانے لگے۔ وہ مسلسل بہادری سے آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کی کشتیاں اب بالکل ہماری سیدھ میں تھیں۔ ہماری پہلی باڑ کے نتیجے میں 3 آدم خور ہلاک یا زخمی ہو کر کشتیوں سے گر گئے۔ ہم نے دوسری کشتی کو نشانہ بنایا۔ آدم خور اب ہم پر تیروں کے ساتھ نیزے بھی پھینک رہے تھے۔ ہم دونوں مسلسل فائر کرتے اور انہیں زخمی یا ہلاک کر رہے تھے اور وہ دھڑا دھڑ سمندر میں گر رہے تھے۔ میں نے دیکھا اب صرف 2 آدم خور ایک ایک کشتی میں باقی رہ گئے، لیکن دوسری طرف دیکھا تو ہمارے مقابلے کے لیے کنارے سے 4 دوسری کشتیاں سمندر میں اتاری جا رہی تھی۔ بہرحال ان 4 کشتیوں اور ہمارے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ میں نے فرائیڈے سے کہا کہ اب وہ تیز تیز چپو چلائے۔ میں نے فائرنگ جاری رکھی۔ 2 میں سے 1 آدم خور مر گیا۔ میری مسلسل اور اندھا دھند فائرنگ کے نتیجے میں پیچھے آنے والی تازہ دم کشتیوں کو آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہوئی۔ میں نے خود بھی چپو سنبھال لیے اور ہم تیزی سے کشتی کھینے لگے۔ سمندر پرسکون تھا، اس لیے ہماری کشتی کی رفتار تیز تر ہو گئی۔
آدم خور اب بھی ہم پر تیر برسا رہے تھے، لیکن ان کی کشتیاں اب آگے نہیں بڑھ رہی تھیں۔ ہماری گولیوں اور ان کے مرنے والے ساتھیوں نے انہیں خوفزدہ کر دیا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد آدم خوروں کا جزیرہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیا اور ہم اپنے جزیرے کے قریب پہنچنے والے تھے۔ میں بہت خوش تھا کہ فرائیڈے کی زندگی بچانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ جزیرے کے قریب پہنچے تو فرائیڈے نے مشورہ دیا، ماسٹر، وہ لوگ ہم پر بہت بڑا حملہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب ہمیں اپنی کشتی کو اس کی پہلی جگہ نہیں بلکہ جنوبی کنارے پر چھپا دینا چاہیے۔ میں نے اس کے مشورے کو صحیح مانا اور ہم دونوں نے کشتی کو جنوبی ساحل پر لے جا کر جھاڑیوں میں چھپا دیا۔ وہاں سے ہم سیدھے اپنے کیبن میں پہنچے۔ ہم دونوں بے حد تھکے ہوئے تھے۔ میں تو تخت پر لیٹ گیا۔ کتے اور طوطے نے ہمارا زبردست استقبال کیا۔ فرائیڈے کھانا تیار کرنے لگا۔ میں شام تک سویا رہا، پھر جزیرے کا گشت کیا۔ آدھی رات تک پہرا دینے کے بعد پھر سو گیا۔ میرا دل مسرور اور مطمئن تھا، فرائیڈے کی زندگی بچ گئی تھی۔ صبح اٹھ کر سب سے پہلے ہم نے جنوبی ساحل پر جا کر اپنی کشتی کو سمندر میں دھکیلا اور سارے جزیرے کا کنارے کے ساتھ ساتھ چکر لگایا۔ صورتحال معمول کے مطابق تھی۔ واپس آ کر کشتی کو وہیں محفوظ کر کے میں اور فرائیڈے اپنی نامکمل بڑی کشتی کو بنانے میں مصروف ہو گئے۔ کام کے دوران فرائیڈے نے مجھے اپنے اغوا کی پوری داستان سنائی۔ وہ اس روز کشتی بنانے میں مصروف تھا کہ پیچھے سے آدم خور آئے۔ انہوں نے اس کے منہ میں گھاس ٹھونس دی اور اسے اٹھا کر لے گئے۔ اس نے دل میں کئی بار سوچا کہ میں اسے بچانے کے لیے ضرور آؤں گا، مگر جب یہ خیال آتا کہ میں نے وہ جزیرہ ہی نہیں دیکھا ہوا تو وہ بہت مایوس ہوتا۔ وہ ان لوگوں کی قید میں تھا جو کسی صورت بھی اسے زندہ چھوڑنے والے نہیں تھے۔ اس نے بتایا، ماسٹر، آپ مجھے بار بار یاد آتے تھے۔ اگر آپ میری مدد کے لیے نہ آتے تو اب تک وہ میرے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بھون کر کھا گئے ہوتے۔ میں نے اس کی ساری داستان سننے کے بعد کہا، کیا اپنا اتنا نقصان کرانے، کئی آدمیوں کو ہلاک اور زخمی کرانے کے بعد بھی وہ بدلہ لینے ہم پر حملہ کرنے کے لیے آئیں گے؟ کیا تمہارے خیال میں جوابی کارروائی کی تیاری کرنی چاہیے؟ فرائیڈے نے بڑے زور سے کہا، ماسٹر، وہ ضرور آئیں گے، وہ بڑا حملہ کریں گے۔ ہمیں ان کے حملے کا جواب دینے کے لیے ابھی سے تیاری کر لینی چاہیے۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ہمیں رات کو باری باری کیبن کے اندر ہی مورچہ بنا کر پہرا دینا ہوگا۔ بارود کا ایک تھیلا بھی ہمارے پاس تھا، گولیاں بھی ایک تھیلے میں بھری ہوئی تھی۔ ہم دشمن کا مقابلہ کر سکتے تھے۔ فرائیڈے کو اس کے دشمنوں کی قید سے چھڑا کر ہمیں اپنے جزیرے میں آئے ہوئے 7 دن ہو گئے تھے کہ میرا پیارا کتا مر گیا۔ مجھے اس کی موت کا بہت دکھ ہوا۔ اس نے جزیرے میں میری تنہائی کے انتہائی شدید اور تکلیف دہ دنوں میں میرا ساتھ دیا تھا۔ اس کی رفاقت نے مجھے بڑا سہارا دیا تھا۔ وہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا، اب عرصے سے اس میں وہ پہلی سی تیزی تراری نہیں رہی تھی۔ وہ تھوڑا سا بھاگنے سے ہانپنے لگتا تھا۔ وہ کیبن میں اپنی جگہ پر بیٹھا گھنٹوں مجھے دیکھتا اور ہانپتا رہتا تھا۔ میں نے اس کے لیے قبر کھودی اور اسے دفن کر دیا۔ اس کی قبر پر میں نے لکڑی کی ایک تختی بھی لگا دی اور اس پر میں نے لکھا، میرا وفادار کتا۔ عجیب اتفاق ہے کہ وفادار کتے کی وفات کے دوسرے ہی ہفتے طوطا بھی مر گیا۔ یہ بھی ایک ایسا صدمہ تھا جو مجھے بہرحال برداشت کرنا پڑا۔ خدا جانے قدرت کو کیا منظور تھا جو یکے بعد دیگرے کتا اور طوطا مر گئے۔ میں نے کتے کے پاس ہی طوطے کو بھی دفن کر دیا۔ 15-20 دن گزر گئے لیکن دشمن کی طرف سے کوئی کارروائی نہ ہوئی۔ میں اطمینان کا اظہار کرتا تو فرائیڈے کہتا، ماسٹر، وہ ضرور آئیں گے، وہ تیاریاں کر رہے ہوں گے، وہ ہمیں کسی قیمت پر معاف نہیں کریں گے، اس لیے بھی کہ مجھے پھر اغوا کر کے لے جانا ہے۔ اس بار میں آپ کی وجہ سے بچ گیا اور انہوں نے اپنے دیوتا کے سامنے میری جو قربانی دینی تھی وہ نہ دے سکے۔ اس طرح وہ دیوتا کی توہین برداشت نہیں کریں گے۔ جب تک وہ مجھے قربان نہ کر لیں گے انہیں چین نہیں آئے گا۔ میں اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہتا، اگر وہ آتے ہیں تو آنے دو، ہم بھی انہیں خوب مزہ چکھائیں گے۔ فرائیڈے کہتا، ماسٹر، وہ بہت بڑی تعداد میں آئیں گے، بھلا ہم 2 آدمی ایک فوج کا مقابلہ کیسے کر سکیں گے؟ فرائیڈے،
اس جزیرے پر ہم دونوں ہی رہتے ہیں، اس لیے مقابلہ بھی ہم دونوں کو ہی کرنا ہوگا، خواہ دشمن کی تعداد کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ میری تسلیوں سے اس کا حوصلہ تو بندھتا، لیکن پریشانی دور نہ ہوتی۔ اس کی یہ پریشانی بے جا بھی نہیں تھی، اس لیے کہ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں اور ان کی نفسیات کو مجھ سے بہتر جانتا تھا۔ بعض اتفاقات بہت ہی اہم ہوتے ہیں۔ ایک دن میں اور فرائیڈے سمندر کے کنارے ٹہل رہے تھے کہ میں نے دور ساحل کی ریت پر کسی بڑی سی چیز کو دیکھا۔ میں نے دوربین لگا کر دیکھا تو مجھے یوں لگا جیسے وہ کوئی توپ ہے۔ ہم بھاگتے ہوئے اس جگہ پہنچے تو واقعی وہاں ایک اوسط سائز کی بڑی توپ پڑی تھی۔ ایسی توپیں جنگی جہازوں کے عرشے پر لگی ہوتی ہیں۔ یہ توپ بھی لکڑی کے ایک بڑے تختے پر جڑی ہوئی ایک طرف پہلو کے بل پڑی تھی۔ ہم دونوں نے زور لگا کر اسے سیدھا کیا۔ یہ ایک وزنی توپ تھی۔ فرائیڈے پوچھنے لگا، ماسٹر یہ کیا چیز ہے؟ اس نے اس سے پہلے کبھی کوئی توپ نہیں دیکھی تھی، اس لیے بڑا حیران ہو رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ اسے توپ کہتے ہیں اور اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ اگر اسے دشمن کی طرف اونچا کر کے چلایا جائے تو ایک ہی گولے سے بہت سے آدمیوں کے ٹکڑے اڑا دیتی ہے۔ توپ کی یہ خوبی سن کر وہ بہت خوش ہوا اور بولا، ماسٹر، دیوتا ہم پر بہت مہربان ہے، اس لیے ہمیں دشمن کے مقابلے کے لیے توپ دے دی ہے۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا جس نے مشکل وقت میں ہمیں یہ توپ عنایت کر دی تھی۔ واقعی ہمیں اس کی بہت ضرورت تھی۔ میں سوچنے لگا کہ یہ توپ کہاں سے آئی ہے۔ میرے خیال میں یہ توپ جنگی جہاز کی تھی جسے سمندری ڈاکوؤں نے سمندر میں ڈبو دیا تھا۔ چونکہ یہ توپ لکڑی کے تختے پر نصب تھی، اس لیے سمندر کی تیز لہریں اسے ابھار کر سطح سمندر پر لے آئی ہوں گی اور پھر اسے بہا کر کنارے پر پھینک گئی تھی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ اس توپ کو کیبن تک کیسے لے کر جائیں۔ جس جگہ یہ توپ تھی وہاں سے ہمارا کیبن جنگل کے کنارے 100-150 گز کے فاصلے پر تھا۔ توپ اتنی بھاری تھی کہ ہم اسے اٹھا کر وہاں تک نہیں لے جا سکتے تھے، البتہ اسے گھسیٹ کر وہاں تک پہنچانے کی کوشش کی جا سکتی تھی، وہ بھی اس صورت میں کہ اس کے نیچے کسی درخت کے تنے کو رکھا جائے۔ ہم دونوں کلہاڑے سے ایک درخت کاٹنے لگے۔ درخت کاٹنے کے بعد اسے سرکاتے ہوئے ہم توپ کے پاس لائے۔ اس کے بعد بڑی مشکل سے توپ کو تنے کے اوپر رکھنے میں کامیاب ہوئے، پھر اسے گھسیٹتے ہوئے کیبن کی طرف بڑھے۔ جب توپ کیبن میں آ گئی تو ہم نے گھاس اور بکری کی کھال کے چمڑے سے توپ کو صاف کرنا شروع کیا۔ دوپہر تک ہم نے توپ کو چمکا کر رکھ دیا۔ میرے ذہن میں ایک بات آئی، ہم اگر اس توپ کا رخ ایک طرف ہی رکھتے تو اس توپ سے دشمن کے خلاف پورا فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا تھا، کیونکہ دشمن دوسری طرف سے حملہ کر سکتا تھا۔ ضروری تھا کہ توپ کا رخ ہر سمت میں موڑا جا سکے۔ جب یہ بات میں نے فرائیڈے کو بتائی تو وہ کہنے لگا، ماسٹر ایسا کس طرح ہوگا؟ میں خود بھی سوچ رہا تھا۔ میں نے ذہن پر زور دیا، کئی ترکیبیں سوچیں، آخرکار ایک حل میرے ذہن میں آ ہی گیا۔ فرائیڈے، ایسا کرو، ہمارے پاس بکریوں کی جتنی کھالیں پڑی ہیں انہیں کاٹ کر جوڑ کر ایک مضبوط لمبا رسہ تیار کرو۔ فرائیڈے نے حیرت سے پوچھا، ماسٹر چمڑے کا رسہ کس لیے؟ تم ساری کھالیں نکال لاؤ، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ہمارے پاس بکریوں اور بکروں کی جتنی کھالیں تھیں فرائیڈے انہیں نکال کر لے آیا۔ ہم نے کھالوں کو لمبائی کے رخ سے کاٹنا شروع کیا، پھر ان کے لمبے باریک فیتے سے بنائے۔ اس کے بعد ان سب کو آپس میں جوڑ دیا اور مروڑ کر ایک لمبا رسہ تیار کیا۔ اس رسے کو میں نے فرائیڈے کے ساتھ مل کر توپ کے دونوں پہیوں کے درمیان میں ڈالا، پھر اسے اوپر کر کے درخت کی ایک بڑی شاخ کے ساتھ مضبوطی سے باندھ دیا۔ اس کے بعد ہم دونوں نے مل کر دونوں طرف سے رسے میں لکڑی ڈال کر اسے بل دینا شروع کیا۔ نتیجہ وہی نکلا جو میرے ذہن میں تھا۔ توپ زمین سے کم از کم 2 فٹ اونچی اٹھ گئی اور جھولنے لگی۔ اب ہم جس طرف چاہتے اسے موڑ سکتے تھے، اور ہم نے ایسا کر کے بھی کئی بار دیکھا۔ ہمارا تجربہ کامیاب رہا تھا۔ اب ساری بات فرائیڈے کی سمجھ میں آ گئی اور وہ خوشی سے بولا، واہ ماسٹر، کمال کر دیا! اب ہم توپ کا رخ جدھر چاہیں گے موڑ سکیں گے اور دشمن کو ہر طرف سے نشانہ بنایا جا سکے گا۔
کیبن سے بارود اور لوہے کی گولیوں کی بوری باہر لانے کے بعد ہم نے توپ کے قریب ایک گڑھا کھودا، بوریاں اس میں رکھ کر اوپر جھاڑیاں رکھ دیں۔ احتیاط کے طور پر میں نے وہاں پتھر بھی رکھوائے تاکہ اگر دشمن کے حملے کا مقابلہ کرتے ہوئے بارود اور گولیاں ختم ہو جائیں تو پتھر ڈال کر توپ داغتے رہیں۔ یہ سب کچھ کرتے ہوئے کئی بار میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ساری تیاری بیکار جائے گی، کیونکہ میرے خیال میں ایک تو اب آدم خور ادھر آنے کی جرات ہی نہیں کر سکتے تھے، اور اگر وہ کوشش بھی کرتے تو زیادہ آدم خور نہیں آ سکتے تھے۔ میں سمجھتا تھا کہ وہ رات کو تھوڑی سی تعداد میں چھپ کر آئیں گے اور کارروائی کریں گے، اور ہم ان سے توپ کے بغیر بھی آسانی سے نمٹ سکتے تھے۔ بہرحال رات کو میں اور فرائیڈے باری باری پہرا دیتے رہے۔ 15 دن مزید گزر گئے۔ جب دشمن کی طرف سے کوئی حملہ نہ ہوا تو میں نے رات کو پہرا دینا چھوڑ دیا۔ فرائیڈے مجھے خبردار کرتا رہا کہ انہوں نے اچانک حملہ کر دیا تو، مگر میں لاپرواہی کا اظہار کرتا رہا، اس لیے کہ مجھے یقین ہی نہیں تھا کہ آدم خور کسی بڑے حملے کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ ان کے اتنے آدمی ہلاک اور زخمی ہو چکے اور وہ پستول اور بندوق سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ وہ دوبارہ ادھر کا رخ نہیں کریں گے۔ مگر ہم پر آدم خوروں نے حملہ کیا، اور یہ حملہ اچانک ہوا، اور سچ تو یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس توپ نہ ہوتی تو ہم زندہ نہ بچ پاتے۔ آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ میں حسب معمول گشت پر تھا۔ دوربین سے آس پاس کا جائزہ لیا تو کوئی غیر معمولی چیز دکھائی نہ دی۔ میں واپس اپنے کیبن کی طرف آ رہا تھا کہ اچانک مجھے کچھ شور سا سنائی دیا۔ میں نے سمندر کی طرف دیکھا اور حیران رہ گیا۔ آدم خوروں سے بھری ہوئی 20-25 کشتیاں ساحل کی طرف بڑھ رہی تھیں۔ آدم خور نیزے لہرا رہے تھے، شور مچا رہے تھے۔ فرائیڈے نے بھی یہ منظر دیکھ لیا تھا۔ وہ بھاگا ہوا آیا اور کہا، وہ آ گئے ماسٹر، وہ آ گئے۔ میں نے اسے تسلی دی، ہماری توپ ان کو ایسا مزہ چکھائے گی کہ تم دیکھنا۔ ہم تیز تیز بھاگتے اپنی توپ کے پاس پہنچے، گڑھے سے بارود اور سیسے سے بھری ہوئی بوریاں نکالی۔ توپ میں بارود بھر کر میں نے اس کا منہ سیسے کی گولیوں سے بھر دیا، چکماک رگڑ کر، آگ دہکا کر ان پر درختوں کی شاخیں ڈال دیں۔ اب ہم دشمن کا زبردست استقبال کر سکتے تھے۔ فرائیڈے توپ پر چڑھا بیٹھا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے ہٹایا اور کہا، جب میں توپ کو آگ دکھاؤں تو کانوں میں انگلیاں ٹھونس کر زمین پر بیٹھ جانا۔ میں نے اپنے کانوں میں بکری کی اون کے پھاہے ٹھونس لیے تھے۔ دشمن کی کشتیاں ساحل پر رکیں، وہ سب کشتیوں سے اتر کر تیر کمان لیے ہمارے کیبن کی طرف بڑھنے لگے۔ ایک شخص سب سے آگے تھا، اس نے سر پر کسی جانور کا سر باندھ رکھا تھا۔ سب سے آگے چلتے ہوئے وہ چیخ چیخ کر نعرے لگا رہا تھا۔ فرائیڈے نے بتایا، یہی وہ سردار ہے جس نے میرے خاندان کو قتل کر دیا۔ اس وقت وہ ایسے نعرے لگا رہا تھا جو مذہبی جنگ لڑنے کے لیے آتے ہوئے لگاتے ہیں۔ توپ عمل کے لیے بالکل تیار تھی۔ انتظار تھا تو اس بات کا کہ وہ توپ کے نشانے میں آ جائیں۔ دلیری سے آگے بڑھنے والے سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کتنی بڑی قیامت ان پر ٹوٹنے والی ہے۔ میں نے ان کا بھرپور جائزہ لیا۔ وہ 150 سے کسی طور بھی کم نہیں تھے۔ وہ سب نیزے لہرا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے۔ جب ہمارے کیبن اور ان کے مابین آدھا فاصلہ رہ گیا تو ان سب نے ہم پر تیروں کی برسات کر دی۔ ہم جلدی سے زمین پر بیٹھ گئے۔ فرائیڈے گھبرا گیا، ماسٹر وہ سر پر آ گئے، اب تو توپ چلا دیں۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ خاموش رہے، میں بہتر جانتا ہوں کہ توپ کب چلنی چاہیے۔ دوربین لگائے میں انہیں بخور دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اپنے ننگے جسموں پر لال رنگ کی دھاریاں بنا رکھی تھیں، چھرے ہاتھوں میں تھے۔ میں نے دوربین آنکھوں سے ہٹا دی کیونکہ وہ ہاتھ سے قریب آ رہے تھے۔ فرائیڈے اتنا خوفزدہ ہوا کہ کیبن کے پیچھے بھاگ گیا۔ اب توپ کا کمال دکھانے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے جلتی ہوئی آگ میں سے ایک لمبی شاخ اٹھائی اور بارود کو دکھا دی۔ بارود کو آگ لگنے کی دیر تھی کہ ایسا زبردست دھماکہ ہوا کہ سارا جزیرہ کانپ گیا، جیسے آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا ہو۔ آدم خوروں کی پہلی قطار کے پرخچے اڑ گئے، ان میں سے ایک بھی زندہ نہ بچا۔ میں نے فرائیڈے کی طرف دیکھا، وہ اوندے منہ لیٹا کانپ رہا تھا۔ میں نے بہت تیزی سے توپ میں پھر بارود بھرا
توپ کو آگ لگائی اور پھر قیامت خیز دھماکہ ہوا اور دوسری قطار کے سارے آدم خوروں کے لوتھڑے ہوا میں بکھر گئے۔ میں نے توپ کو تیسری بار بھرا، آدم خوروں کی طرف دیکھا، وہ آدھے سے زیادہ مر چکے تھے، باقی بوکھلائے ہوئے تھے۔ وہ تیر تک چلانا بھول گئے تھے اور کچھ سمندر کی طرف بھاگ رہے تھے۔ میں نے توپ کو آگ دکھا دی، وہ آدم خور جو کھڑے تھے وہ بھی ہوا میں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر پھیل گئے۔ بھاگنے والے سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے اور وہ جو کشتیوں تک پہنچ چکے تھے وہ حیران کن تیزی کے ساتھ چپو چلاتے سمندر میں دور تک نکل گئے۔ اب وہاں ایک بھی آدم خور باقی نہ رہا تھا۔ کانپتے اور لرزتے فرائیڈے کو میں نے زمین سے اٹھایا۔ وہ توپ کی طرف اشارہ کر کے عجیب لہجے میں پوچھ رہا تھا، ماسٹر آخر یہ کیا چیز ہے؟ موت کی دیوی؟ میں ہنس پڑا اور اسے تسلی دی کہ اب وہ آدم خور یہاں کبھی نہیں آئیں گے۔ وہ کہنے لگا، ماسٹر اس توپ سے تو آدم خوروں کے جزیرے کو بھی فتح کیا جا سکتا ہے۔ سامنے میدان جنگ کا سا نقشہ تھا، آدم خوروں کی لاشوں کے ٹکڑے ہر طرف بکھرے ہوئے تھے، کوئی بھی ایسی لاش نہیں تھی جو صحیح سالم ہو۔ میں نے فرائیڈے سے پوچھا، کیا تم اپنے جزیرے پر واپس جانا چاہتے ہو؟ ماسٹر اب وہاں میرا کون ہے؟ وہاں جا کر میں کیا کروں گا؟ میں اب آدم خوروں کی زندگی بسر کرنا نہیں چاہتا، اب میں کسی بڑے شہر جا کر اپنی روزی کمانا چاہتا ہوں۔ اگر ہم جزیرے سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں ہمیشہ اپنے ساتھ رکھوں گا۔ ماسٹر میں تمام عمر آپ کی خدمت کروں گا۔ اب ہمارے سامنے صرف ایک مقصد ہے کہ کشتی مکمل کر کے جتنی جلدی ہو اس جزیرے سے نکل جائیں۔ خدا نے چاہا تو ہم ایک نہ ایک دن ٹرینڈٹ کے ساحل پر ضرور پہنچیں گے۔ توپ کو اچھی طرح صاف کیا، جو بارود بچ گیا تھا اسے محفوظ کیا۔ اس رات ہم چین کی نیند سوئے۔ دوسرے دن ہم نے پھر پوری محنت سے کشتی بنانی شروع کر دی۔ میرا اب اس جزیرے میں ایک پل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ شام تک کام کیا تو فرائیڈے کہنے لگا، ماسٹر اب چند دنوں میں کشتی مکمل ہو جائے گی اور ہم اس جزیرے کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں گے۔ میں بہت اداس رہنے لگا۔ اس جزیرے میں میری جوانی بڑھاپے میں بدل گئی تھی۔ میں نے سمندری جہازوں کے غرق ہونے کی کئی کہانیاں پڑھی تھیں۔ ایسے لوگوں کی داستانیں بھی میری نظر سے گزری تھیں جو جہاز کی تباہی کے بعد کسی ویران جزیرے میں جا نکلے تھے، لیکن پھر کسی جہاز نے انہیں اٹھایا اور ان کی دنیا میں واپس پہنچا دیا۔ لیکن میرے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اپنی جگہ ایک اکیلی مثال تھی اور ناقابل یقین واقعہ تھا۔ ان طویل برسوں میں کوئی جہاز ادھر نہ آیا تھا۔ اب ساری امیدیں اس بڑی کشتی کے ساتھ وابستہ تھی جسے ہم بنا رہے تھے۔ ہم سارا دن اس کشتی پر کام کرتے رہتے۔ فرائیڈے کی محنت اور ہمت کی میں داد دیتا ہوں کہ اس نے کشتی بنانے میں میرا پورا ہاتھ بٹایا، بلکہ مجھ سے بھی زیادہ محنت کی۔ ہم نے ضرورت کی ساری چیزیں اکٹھی کیں، لکڑی کے ایک بڑے ڈرم کو پانی سے بھرا، روٹی اور گوشت کے ٹکڑوں سے ایک صندوق بھر لیا۔ حرص یہ کہ ایک لمبے سمندری سفر میں ہمیں جس چیز کی بھی ضرورت پڑ سکتی تھی ہم نے کشتی میں جمع کر دی۔ چونکہ بارشوں اور سمندر میں طوفان کا موسم شروع ہونے والا تھا، اس لیے ہم نے اس موسم کے ختم ہونے تک جزیرے میں ٹھہرنے کا فیصلہ کیا۔ اور پھر ایک دن ایک کشتی ہمارے جزیرے کی طرف آتی دکھائی دی۔ میں نے پستول نکال لیا اور مقابلے کی تیاری کرنے لگا۔ کشتی میں آدم خور سوار تھے۔ کشتی ساحل پر رکی اور پھر ایک آدم خور اس میں سے اتر کر بھاگتا ہوا ہماری طرف آیا۔ فرائیڈے نے اسے پہچان لیا اور کہا، یہ میرے باپ کا ایک وفادار ساتھی ہے۔ وہ آدم خور میرے پاس آ کر قدموں میں یوں گر گیا جیسے مجھے سجدہ کر رہا ہو۔ میں نے اسے اٹھایا اور پوچھا کہ وہ کیسے آیا ہے۔ اس نے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا، ظالم سردار نے اس عبرتناک شکست کے بعد ان سب لوگوں کو قید کر لیا جو فرائیڈے اور اس کے باپ کے وفادار ہیں۔ اس نے ان کے بچوں اور عورتوں کو بھی قیدی بنا لیا اور پورے چاند کی رات کو وہ سب کی قربانی دینے والا ہے۔ میں بڑی مشکل سے جان بچا کر یہاں تک پہنچا ہوں۔ ہماری اور ہمارے بچوں کی جان بچاؤ۔ ظالم سردار سے ہمیں نجات دلوا دو۔ جب میں نے اس سے پوچھا کہ میں کس طرح ان کی مدد کر سکتا ہوں تو اس نے بڑی سادگی سے جواب دیا، تم جادوگر ہو،
تمہارے پاس آگ برسانے والا جادو کا پہاڑ ہے، اسے لے کر ہمارے جزیرے کو فتح کر لو، سردار کو ختم کر دو، ہم ساری عمر تمہارا احسان نہیں بھولیں گے، دعائیں دیں گے، ورنہ وہ ہماری عورتوں اور بچوں کو بھی قتل کر کے بھون کر کھا جائے گا۔ میں نے فرائیڈے سے پوچھا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو اس نے کہا، ماسٹر، یہ میرے والد کے سچے وفادار ساتھی ہیں، انہوں نے ہمیشہ میرے باپ کا ساتھ دیا، اب میں بھی ان کا ساتھ دوں گا۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں یہ توپ کشتی پر رکھ کر جزیرے میں جا کر ظالم سردار کو ختم کر دوں۔ میں نے جواب میں کہا، توپ چلانا تمہارے اکیلے کے بس کا روگ نہیں، میں تمہاری زندگی خطرے میں نہیں ڈالوں گا، میں تمہارے وفادار قبیلے کی مدد کے لیے خود تمہارے ساتھ چلوں گا۔ فرائیڈے اور وہ آدم خور میرے فیصلے پر بہت خوش ہوئے۔ اس آدم خور کو مدد کا پورا یقین دلا کر ہم نے واپس بھیج دیا۔ توپ بہت وزنی تھی، یہ ہماری چھوٹی کشتی میں نہیں جا سکتی تھی، اس لیے ہم نے نئی اور بڑی کشتی سے سارا سامان اتارا اور اسے حفاظت سے پھر کیبن میں رکھ دیا۔ ہم نے توپ کو بڑی اور نئی کشتی میں رکھا اور پھر اسے رسوں سے کھینچتے ہوئے سمندر کے کنارے تک لے آئے۔ بارود بھی کشتی میں رکھ لیا گیا۔ اگرچہ موسم کا کچھ اعتبار نہ تھا، پھر بھی جلدی حملہ کرنا ضروری تھا، کیونکہ 2-1 دنوں کے بعد چاند رات آنے والی تھی۔ بلا شبہ سینکڑوں لوگوں، بچوں اور عورتوں کی زندگیاں خطرے میں تھیں۔ اپنے منصوبے پر غور کرنے کے بعد میں نے فرائیڈے سے کہا، آج صبح منہ اندھیرے ہم آدم خوروں کے جزیرے پر حملہ کریں گے۔ فرائیڈے کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ ابھی صبح نہیں ہوئی تھی اور تاریکی پھیلی ہوئی تھی کہ ہم دونوں کیبن سے نکلے اور بڑی کشتی میں آ گئے۔ کشتی کو دھکیلتے ہوئے کھلے سمندر میں نکل آئے۔ سمندر پرسکون تھا۔ جب ہمارا جزیرہ نگاہوں سے اوجھل ہوا تو صبح کی روشنی پھیلنے لگی تھی۔ تھوڑی دیر میں ہمیں آدم خوروں کا جزیرہ دکھائی دینے لگا۔ میں نے فرائیڈے کو اپنی حکمت عملی سے آگاہ کیا، ہم سامنے سے نہیں بلکہ پیچھے سے گولہ باری کریں گے، اس طرح ہم سردار کی بڑی جھونپڑی کا صحیح نشانہ لے سکیں گے۔ فرائیڈے نے میرے منصوبے کی تائید کی۔ ہم عقب کی طرف سے جزیرے پر آئے۔ دھوپ سے اب سارا جزیرہ چمک رہا تھا۔ ہمیں آدم خوروں سے چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، ہمارے پاس توپ تھی اور آدم خور توپ کے کمالات اور تباہی سے اچھی طرح واقف ہو چکے تھے، وہ اس سے خوفزدہ تھے۔ ہم اپنی کشتی کو ایک کھاڑی میں لے آئے جہاں سے سردار کی اونچی جھونپڑی کا پچھلا حصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میں نے وہیں کنارے کے قریب کشتی روکی، فرائیڈے کو بندوق دے کر کہا کہ وہ تھوڑے فاصلے پر واقع درخت پر جا کر چھپ جائے تاکہ وہ اوپر سے آدم خوروں کو نشانہ بنا سکے۔ میں نے توپ میں بارود بھرنا شروع کر دیا، چکماک سے آگ جلائی اور پھر توپ کا منہ سردار کی اونچی جھونپڑی کی طرف کر کے اسے آگ دکھا دی۔ ایسا خوفناک دھماکہ ہوا کہ سارا جزیرہ ہل گیا۔ پرندے خوف سے آوازیں نکالتے پھڑ پھڑاتے درختوں سے اڑ گئے۔ دھماکے سے کشتی بھی پیچھے کو ہٹ گئی۔ میں چپوں کی مدد سے اسے آگے لے آیا۔ بارود کا دھواں صاف ہوا تو میں نے دیکھا سردار کی اونچی جھونپڑی کا نام و نشان تک باقی نہیں رہا تھا۔ جزیرے پر گویا قیامت ٹوٹ پڑی۔ آدم خور شور مچاتے ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، وہ تیر برساتے ہماری توپ کی طرف بڑھے، وہ چیخ رہے تھے۔ میں نے توپ کو بارود سے دوبارہ بھرا۔ اس عرصے میں درخت پر چھپا فرائیڈے ان پر فائر کرنے لگا۔ آدم خور گرتے گئے اور پھر بھی آگے بڑھتے رہے۔ میں نے دوسری بار توپ داغ دی۔ زبردست دھماکہ ہوا اور آدم خوروں کے جسم کے ٹکڑے اڑنے لگے۔ آدم خوروں کے چہرے پر اب خوف اور دہشت صاف دکھائی دینے لگی۔ کچھ آدم خور جہاں تھے حیرت سے وہیں کھڑے رہے اور کچھ پیچھے کو بھاگنے لگے۔ فرائیڈے ان پر فائرنگ کرتا رہا۔ میں نے تیسری بار پھر توپ چلائی، پھر وقفہ دے کر چوتھی بار توپ چلائی۔ ان گنت بھاگتے ہوئے آدم خور زمین پر گر کر تڑپنے لگے۔ میں نے اونچی آواز میں جزیرے کے لوگوں کی زبان میں پکار کر کہا، آدم خوروں کے سردار، ہتھیار پھینک کر سامنے آ جاؤ، میں تم پر رحم نہیں کروں گا، تم ہزاروں انسانوں کو کھا چکے ہو، یاد رکھو میں تمہارے جزیرے کو نیست و نابود کر دوں گا۔ کسی نے میری آواز کا جواب نہیں دیا۔ آدم خور لاشیں چھوڑ کر بھاگ نکلے تھے، چھپ گئے تھے۔ میں نے پھر بارود بھرا اور توپ چلا دی۔
اس بار جو دھماکہ ہوا وہ پہلے تمام دھماکوں سے زیادہ خوفناک اور تباہ کن تھا، کیونکہ اس بار میں نے توپ میں پہلے سے زیادہ بارود بھر دیا تھا۔ اب چاروں طرف تباہی پھیل گئی تھی، جھونپڑیاں جلنے لگی تھیں اور آدم خور ہاتھ اونچے کیے اور سر جھکائے ہوئے ہماری طرف آنے لگے۔ سردار سب سے آگے تھا۔ میں نے فرائیڈے کو آواز دی، درخت سے نیچے آ جاؤ، اپنے وفادار ساتھیوں سے کہو کہ وہ ان کو سردار سمیت گرفتار کر لیں۔ فرائیڈے نے چھلانگ لگائی اور درخت سے نیچے اتر آیا۔ سردار نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ میں نے پستول سے دوبارہ ہوائی فائر کر کے سردار کو مخاطب کر کے کہا، آدم خور سردار، تمہاری زندگی کا آخری وقت آ گیا ہے۔ تو نے جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا، اب تمہیں تمہارے مظالم کی سزا ملے گی۔ میں نے فرائیڈے سے کہا، اپنے آدمیوں سے کہو انہیں گرفتار کر لیں۔ فرائیڈے نے اپنے وفاداروں کو پکارا۔ ہجوم میں سے کتنے ہی لوگ نکل آئے جنہوں نے سب سے پہلے سردار کو باندھا، پھر باقی آدم خوروں کو جو سردار کے وفادار تھے۔ میں دونوں ہاتھوں میں پستول پکڑے سردار کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے سردار کی زبان میں بولنا شروع کیا تو حیرت سے اس کی آنکھیں پھٹنے لگیں۔ تم نے قبیلے کے سردار کو قتل کیا، اس کا سارا خاندان کھا گئے، اپنے مخالفوں پر ظلم کیا، اب تک تم ہزاروں انسانوں کو کھا چکے ہو، تم سے ہر مظلوم کا بدلہ لیا جائے گا، اگر تم کچھ کہنا چاہتے ہو تو بولو۔ تمام آدم خور مجھے یوں دیکھ رہے تھے جیسے میں کوئی انسان نہیں بلکہ دیوتا ہوں۔ وہ سب ایک ساتھ کہنے لگے، دیوتا، دیوتا۔ میں نے اونچی آواز میں ان کی زبان میں ان سے کہا، غور سے سنو، میں عام انسان ہوں، تمہارا دیوتا اور سردار فرائیڈے ہے۔ ہاں، میرے پاس یہ توپ ہے جس سے میں 1 منٹ میں تم سب کو ہلاک کر سکتا ہوں۔ میں سردار کے ساتھیوں کو معاف کرتا ہوں اور انہیں حکم دیتا ہوں کہ وہ فرائیڈے کی اطاعت قبول کر لیں۔ سردار کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ سارے آدم خور سجدے میں گر گئے، پھر انہوں نے فرائیڈے کو اپنا سردار تسلیم کر لیا۔ سردار کو ساتھ لیے وہ ہمیں جزیرے میں جلوس کی شکل میں اسی جگہ لے گئے جہاں سینکڑوں عورتیں اور بچے قید تھے۔ سب کو آزاد کیا گیا۔ بچے اور عورتیں نعرے لگاتے میرے ارد گرد جمع ہو گئے۔ میں نے بچوں کو پیار کیا، عورتیں میرے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالنے لگیں، وہ سب مجھے دیوتا کہہ رہے تھے۔ فرائیڈے بہت خوش تھا۔ اس وقت لوگوں نے اعلان کیا کہ اب قبیلے اور جزیرے کا سردار فرائیڈے ہے۔ دوپہر کو انہوں نے ہمارے اعزاز میں زبردست دعوت دی۔ آدم خور مرد، عورتیں اور بچے ناچ کر ہمارا دل بہلانے لگے۔ دعوت میں سالم بھنی ہوئی بکریاں تھیں۔ فرائیڈے نے میرے کان میں کہا، یہ میری وجہ سے ہے، ورنہ لوگ تو آج سردار کو بھون کر کھانا چاہتے تھے۔ کھانے کے بعد انہوں نے سردار کو پیش کیا جو رسوں میں بندھا ہوا تھا۔ فرائیڈے کے وفادار اسے گھسیٹ کر لا رہے تھے۔ سردار کی حالت بہت خراب تھی، بہت پریشان دکھائی دے رہا تھا، لیکن موت کا خوف اس کے چہرے پر نہیں تھا۔ وہ واقعی ایک ظالم اور پتھر دل انسان تھا۔ اس نے معافی نہیں مانگی، مجھے جان بخشی کے لیے نہیں کہا۔ سب اسے قتل کرنا چاہتے تھے اور اس کا گوشت کھانا چاہتے تھے، لیکن مجھے اس کی بہادری پسند آئی۔ میں نے کہا، اگر فرائیڈے اجازت دے تو اس کی جان بخشی کر کے اسے کسی دور دراز واقع جزیرے میں جلا وطن کر دیا جائے۔ فرائیڈے نے کہا، میں اسے جلا وطن کرنے پر رضامند ہوں، لیکن آدم خور مرد، عورتیں اور بچے اس کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ شور مچانے لگے، چیخ رہے تھے، ہم اس ظالم کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ وہ مجھے یاد دلاتے کہ میں نے سردار کو قتل کرنے کا، سزا دینے کا اعلان کیا تھا۔ وہ چیخ رہے تھے، اگر میں ان کی مدد کے لیے نہ آتا تو سردار سینکڑوں عورتوں، بچوں اور مردوں کو قتل کر کے ہڑپ کر جاتا۔ وہ کسی طرح بھی اسے معاف کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ انہوں نے سردار کے گرد ناچنا شروع کر دیا۔ یہ بڑا وحشیانہ موت کا رقص تھا۔ عورتوں کے ہاتھوں میں نوکیلے تیر تھے۔ ناچتے ہوئے وہ ان تیروں کو اس کے جسم میں چبونے لگیں۔ سردار کے جسم پر زخم لگے، ان سے خون بہنے لگا۔ وہ بالکل خاموش بیٹھا، اپنی قسمت پر راضی ہو چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ موت اس کے سر پر پہنچ گئی ہے۔ فرائیڈے کے وفاداروں میں سے ایک بوڑھے آدم خور نے آگے بڑھ کر زمین سے مٹی اٹھائی اور ظالم سردار کے سر پر ڈال دی۔ یہ کوئی خاص رسم تھی۔ سب عورتیں اور مرد خوشی سے چیخنے لگے۔ پھر انہوں نے سردار کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کر دیا اور اچانک ایک چھرے والے آدم خور نے سردار کی گردن پر چھرا چلایا اور اسے بکرے کی طرح ذبح کر دیا۔ خون کا فوارہ گرنے لگا۔
آدم خور چلو بھر بھر کے اس کا خون پینے لگے۔ مردہ سردار کی کٹی ہوئی گردن ایک طرف ڈھلک گئی اور پھر کتنے ہی آدم خور چھرے لے کر سردار کے جسم پر ٹوٹ پڑے۔ میں خوف زدہ بیٹھا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ اب سردار کا جسم دکھائی نہیں دیتا تھا، لوگ اس پر جھکے ہوئے تھے۔ جب آدم خوروں کی بھیڑ چھٹی تو میں نے دیکھا جہاں پہلے سردار کا جسم تھا وہاں خون کے نشانوں کے سوا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سردار کی بوٹی بوٹی کر کے لے گئے تھے۔ سردار کا سر ایک نیزے پر چڑھا کر سارے جزیرے میں گھمایا گیا اور پھر اس سر کو فرائیڈے کے باپ کی پرانی جھونپڑی کے اوپر لٹکا دیا گیا۔ وہ رات میں نے فرائیڈے کے کہنے پر اس جزیرے پر بسر کی۔ جزیرے میں جشن کا سماں تھا، سب ناچ رہے تھے۔ جب آدھی رات کے بعد میں سویا تو بھی لوگ ناچ رہے تھے۔ دوسرے دن فرائیڈے بھی میرے ساتھ جانے کی ضد کرنے لگا۔ اس کا دل اب آدم خوروں میں نہیں لگتا تھا۔ وہ میرے ساتھ جزیرے پر اور پھر کشتی میں سوار ہو کر کسی بڑے شہر میں جانا چاہتا تھا۔ میں نے اسے سمجھایا کہ اب وہ سردار ہے، اسے اپنے جزیرے اور قبیلے میں رہنا ہے۔ وہ ان لوگوں کی عادتیں بدل کر، آدم خوری کی عادت چھڑا کر انسانیت پر بڑا احسان کر سکتا ہے۔ میں نے اسے اپنی دلیلوں سے قائل کر لیا اور وہ اپنے جزیرے میں رکنے پر آمادہ ہو گیا۔ میں جانتا تھا اگر فرائیڈے میرے ساتھ کسی بڑے شہر میں چلا بھی گیا تو وہاں اس کا دل نہیں لگے گا۔ وہ بڑے شہروں میں رہنے کا عادی نہیں ہو سکتا تھا۔ چلتے وقت میں نے اسے توپ بھی دے دی اور بارود بھی، اور 2 پستول بھی اس کے حوالے کر دیے۔ سارے جزیرے نے مجھے رخصت کیا۔ فرائیڈے بہت جذباتی ہو رہا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ مجھے ملنے کے لیے جزیرے میں آتا رہے گا۔ میں اب پھر اکیلا تھا۔ طوطے اور کتے کی موت کے بعد فرائیڈے بھی اب اپنے جزیرے میں تھا۔ تنہائی مجھے کاٹنے کو دوڑتی تھی۔ اپنے کیبن میں بیٹھ کر میں سوچنے لگا، اب میں یہ تنہائی کیسے برداشت کروں گا؟ 32 برس سے میں اس جزیرے میں تھا اور اب اس جزیرے میں ایک پل بھی بسر کرنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن میں مجبور تھا۔ بارشوں اور سمندری طوفانوں کے موسم کے گزر جانے کے بعد ہی میں جزیرے سے نکل سکتا تھا۔ اس رات مجھے بخار ہو گیا۔ بخار کی شدت میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور جانے بے ہوشی میں کیا کیا بکتا رہا۔ مجھے یہ احساس ہونے لگا تھا کہ اب میں بچ نہیں سکوں گا۔ اگلے دن شام کو بخار میں کمی ہوئی، پھر بھی میں رات بھر لیٹا رہا۔ اس سے اگلے دن دوپہر کو اٹھا، سمندر کے کنارے دھوپ میں آ کر بیٹھ گیا۔ گرمی کا موسم شروع ہو رہا تھا۔ شام تک وہیں دھوپ سینکتا رہا۔ رات کو کچھ روٹی اور خشک انگور کھا کر سو گیا۔ اس رات بخار بھی اتر گیا اور نیند بھی خوب آئی۔ صبح میں حشاش بشاش اٹھا۔ میں نے بڑی کشتی میں پھر سے ضروری سامان لادنا شروع کر دیا۔ اب فرائیڈے تو تھا نہیں، اس لیے سارا کام بھی مجھے ہی کرنا تھا اور اکیلے ہی اس جزیرے سے روانہ ہونا تھا۔ میرے خیال میں 1 ماہ کے بعد موسم میرے سفر کے لیے سازگار ہونے والا تھا اور پھر بارشیں شروع ہو گئیں۔ میرے کیبن کی چھت ٹپکنے لگی۔ میں چٹان کی کھو میں لیٹ گیا۔ زبردست طوفان آیا، درخت جھولنے لگے، سمندر کی لہریں خوفناک شور مچاتیں، بجلیاں کڑکتیں، بادل گرجتے، یوں لگتا جیسے بھونچال آ گیا ہے۔ مجھے سب سے زیادہ فکر اپنی کشتی کی تھی۔ خدا سے دعا کرتا کہ اسے اس طوفان اور بارشوں سے محفوظ رکھے۔ جب طوفان تھم گیا تو میں باہر نکلا۔ جزیرے میں ساحل کے کنارے کئی درخت اکھڑ کر زمین پر گرے تھے۔ میں بھاگتا ہوا، حواس باختہ اس چٹان کی طرف بڑھا جہاں میں نے کشتی باندھ رکھی تھی۔ میرا دل ڈوب گیا۔ وہاں کشتی نہیں تھی۔ دور دور تک کشتی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ طوفانی لہریں رسہ توڑ کر کشتی کو خدا جانے کہاں بہا کر لے گئی تھی۔ وہ کشتی جسے میں مہینوں سے تیار کر رہا تھا، وہ اس جزیرے سے آزادی حاصل کرنے کا آخری سہارا تھی۔ جانے طوفان میں کہاں بہہ گئی تھی۔ میں رونے لگا۔ بوجھل دل کے ساتھ اپنے کیبن میں پہنچا۔ تنہائی کا احساس بڑھنے لگا۔ مایوسی نے مجھے گھیر لیا۔ ہر امید دم توڑ گئی۔ اب تو گویا یہ جزیرہ میرے لیے موت کا جزیرہ بن گیا تھا۔ میں اب بوڑھا اور کمزور ہو گیا تھا۔ 32 برسوں میں اس جزیرے نے میری طاقت چوس لی تھی۔ میں نے یقین کر لیا تھا کہ اب میں مرنے والا ہوں۔ اس جزیرے میں اکیلا تنہا موت کو گلے لگاؤں گا۔ میں آنکھیں بند کر کے موت کا انتظار کرنے لگا۔
میں آنکھیں بند کیے لیٹا تھا کہ میرے کانوں نے سمندری جہاز کے بھونپوں کی آواز سنی۔ مجھے یقین نہ آیا، اسے میں نے ایک وہم قرار دیا۔ دل نے کہا موت سے پہلے یہ آوازیں میرا دل بہلا رہی ہیں، لیکن دوسری بار پھر میں نے جہاز کی سیٹی کی آواز سنی۔ میں نے آنکھیں کھولیں، تیزی سے کیبن سے باہر آیا، پھر بھاگتا ہوا پہاڑی پر چڑھا۔ اگرچہ میں دوربین کیبن میں بھول آیا تھا، لیکن مجھے اس کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ سمندر میں تھا، میرے اور اس کے درمیان خاصا فاصلہ تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے 2-3 بار اپنے ہاتھوں سے آنکھوں کو مسلا۔ ہاں، وہ جہاز تھا، سمندر میں کھڑا جہاز۔ نیلی وردیوں والے ملاح صاف نظر آ رہے تھے، اور کچھ ملاح ایک کشتی میں بیٹھے ساحل سے جہاز کی طرف جاتے دکھائی دیے۔ میں زور زور سے چیخنے اور چلانے لگا۔ میں نے پستول سے ہوائی فائر کیا۔ پستول کی آواز پر جہاز کی طرف جاتی کشتی مڑی اور ساحل کی طرف بڑھنے لگی۔ میں پہاڑی سے اترا اور سمندر کی طرف بھاگنے لگا۔ دریا میں ساحل کی ریت پر منہ کے بل گرا، لیکن پھر اٹھ کر بھاگنے لگا۔ کشتی ساحل پر آ کر رکی۔ نیلی وردیوں والے ملاح اتر کر میرے ارد گرد کھڑے ہو گئے۔ وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر ناقابل بیان خوشی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ وہ مہذب انسان تھے جنہیں دیکھے ہوئے مجھے 32 برس ہو گئے تھے۔ ایک ملاح مجھ پر جھکا اور پوچھا، تم کون ہو؟ میں نے جواب دیا، میں انسان ہوں۔ پھر میں نے اپنے سفید بالوں والا بوڑھا چہرہ ہاتھوں میں لے کر رونا شروع کر دیا۔ ملاح مجھ سے ہمدردی کا اظہار کرنے لگے۔ انہوں نے مجھے ریت سے اٹھایا۔ جب میں نے بتایا کہ میں اس جزیرے میں 32 برس سے ہوں تو انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں انہیں پہاڑی پر لے گیا، وہ لکڑی کا کیلنڈر دکھایا جو میں نے بنایا ہوا تھا، اپنے کیبن میں لے گیا۔ وہ حیران اور ششدر رہ گئے۔ انہوں نے مجھے کشتی میں سوار کیا اور جہاز پر لے گئے۔ یہ ایک کھلا اور خوبصورت جہاز تھا۔ کپتان نے ہمدردی سے میری کہانی سنی اور حیران رہ گیا۔ میری ہمت پر سب نے مجھے داد دی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ پچھلی رات کے طوفان کی وجہ سے ان کا جہاز بھٹک کر ادھر آ گیا تھا۔ ملاح جزیرے میں پانی پینے کی تلاش میں اترے تھے۔ میں نے اپنی قسمت پر جو بہت برسوں کے بعد مہربان ہوئی تھی خدا کا شکر ادا کیا، کیونکہ اگر میں سویا ہوا ہوتا یا جہاز کے بھونپوں کی آواز نہ سنتا تو جہاز جا چکا ہوتا اور میں اسی جزیرے میں مر جاتا، جہاں میں نے اپنی بھرپور جوانی کے دن انتہائی تکلیف اور قسمہ پرسی میں گزار دیے تھے۔ جہاز چل پڑا، جزیرہ دور ہوتا چلا گیا۔ مجھے اپنے کتے اور طوطے کی آوازیں سنائی دیں۔ کپتان نے مجھے نرم بستر پر لٹا دیا تھا۔ میں خوشی سے آنسو بہا رہا تھا۔ 1 مہینے کے بعد جہاز لندن پہنچا۔ میرا باپ کب کا مر چکا تھا، میرا کوئی رشتہ دار نہ تھا۔ کپتان نے مجھے اپنے ہی جہاز پر نائب کپتان کی ملازمت دے دی اور میں نے اپنی باقی زندگی اسی طرح خاموشی سے بسر کر دی۔ یوں یہ زبردست ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔